کرو اور دنیا کا ریونیو پاکستان میں آئے. ہم ہمیشہ اس کام میں اتنا لیٹ کر دیتے ہیں کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ چیز ہمارے ہاتھ نہیں آتی. اس کی مثال کو یوں دوں گا کہ پے پال میتھڈ تھا, کرنسی میتھڈ تھا, ٹرانزیکشن میتھڈ تھا. ایک ٹائم تھا پے پال پاکستان میں کام کرنا چاہ رہا تھا اور ہم نے اس وقت اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ہماری گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پے پال پاکستان میں آئے اور پے پال پاکستان میں نہیں آ رہا. تو ایسا نہ ہو کہ کرپٹو کرنسی میں لوگ آنلائن کو بڑھے جا چکے. ہمارے انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں جس کی ہم ہمیشہ مخالفت میں رہتے ہیں انڈیا کی, وہاں پہ کرپٹو کے بینک بن چکے ہیں, کرپٹو کرنسی کے بینک موجود ہیں اور کرپٹو کرنسی کی طرف باتیں ہو رہی ہے. کرپٹو کرنسی میں کام ہو رہے سارے ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے, سارا دنیا ساری ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. اور معذرت کے ساتھ آج بھی ہم 900 قانون سازی کر سکے جو ابھی ہمارے کیبینٹ کے اندر اس کی قانون سازی کے حوالے سے کوئی کمیٹی بنی ہے, کچھ کام ہو رہا ہے اور اللہ کرے کہ وہ کام ہو جائے. اسی طریقے سے نیٹ ورک انڈسٹری کے اوپر میں تمام جو لوگ صاحب اختیار ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ نیٹ ورک انڈسٹری کو ضرور دیکھیں اور بنا کریں, چاہے وہ حکومتی جماعت ہے یا پوزیشن کی پارٹی ہے. میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کامن ایشو ہے اور سب کا ایشو ہے پاکستان کے عوام کے لیے. اس کو دیکھیں اور یہ وہ واحد جگہ ہے کہ وہ واحد انڈسٹری ہے کہ جہاں پہ آپ بے شمار ایسے لوگوں کو یہاں پہ روزگار کے مواقع دے سکتے ہیں جو ایک باعث طریقے سے روزگار یہاں سے کما سکتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا BWFID کی طرف سے ایک پیغام تھا. ہم بھی یہ پیغام دینے کے لیے آئے اور یقین کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے اس پیغام کو بہتر طریقے سے آگے بھی پہنچائیں گے اور اس میں ہمارے اس کاز میں ہماری ضرور سپورٹ بھی کریں گے. پریمیئر لیگ کے حوالے سے اور بھائی نے کہا کشمیر پریمیئر لیگ, میں کشمیر پریمیئر لیگ کی بات نہیں کروں گا, اگر تمام کالج کی بات کروں گا تو ہماری ایسا جیون مختلف مقامات پہ ہمیشہ ملک کے اندر ہر پازیٹیو کام میں اپنا رول پلے کیا. اس کی ایک مثال KPL کی بھائی نے بات کی. KPL ایک ایسا ایونٹ تھا کہ پاکستان کا ایک سافٹ ایونٹ دنیا کو دینا تھا اور وہاں پہ اگر اس کو ٹائٹل اسپانسر کسی نے کیا تو وہ یہی خان سیف الرحمان خان نیامی صاحب تھے جنہوں نے ان کو ٹائٹل اسپانسر کیا اور دنیا کو ایک سافٹ ایونٹ کیا کہ جو کشمیر ہمارے ساتھ ہے وہ کتنا پرامن ہے, اس کے اوپر کتنے پروپیگنڈے کیے میڈیا نے, وہ آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے دیکھے بھی اور آپ کو پتہ بھی ہے. لیکن سیف الرحمان نیامی کیا کرتا ہے ہر اچھے کاز میں, یہاں پہ اگر اس کی نشانیوں کی بات کرنا شروع کر دوں گا تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اس نے کس کس جگہ پہ کیسے کیسے غریبوں کی مدد کی. تو خدا میں یہی کہوں گا کہ ایک اچھا انسان دنیا میں 25-30 سال وہ باہر زندگی گزار چکا تھا, وہ پاکستان میں بزنس کرنے آیا ہے, پاکستان میں بزنس بڑھانے آیا ہے, پاکستان میں ریونیو اکٹھا کرنے آیا ہے. تو پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہے تو خدا اس کو کام کرنے دو, اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو. اور اگر یہ گورنمنٹ پاکستان کے اندر بزنس کمیونٹی کو آسانیاں پیدا کرنے سے روکے گی تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ یہاں سے جس طرح ہماری بہت ساری انڈسٹری بنگلہ دیش شفٹ ہو چکی ہیں, یا آپ لوگوں نے مجھ سے بہتر پتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی جو کوئی آنا چاہتے ہیں وہ بھی چھوڑ کے آنا اور پھر ہم لوگ اسی طریقے سے اور پستی کی طرف جائیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس میں ضرور سپورٹ کریں تاکہ یہ بہتر طریقے سے آگے جا سکیں. شکریہ. اگر آپ کے ماضی پہ جائیں, آپ کتنی کمپنیز میں رہے وہ اسکیم کر کے بات کی, اس وقت آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر بات کیوں نہیں. دوسری آپ سیف الرحمان خان نیازی کی بات کر رہے ہیں. سیف الرحمان خان نیازی نے اپنے انٹرویوز میں بولا ہے کہ میری 60% جو انویسٹمنٹ ہے کرپٹو کرنسی میں. اگر آپ کے بینک اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں تو آپ وڈرال کیوں نہیں دے رہے, اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کی قانون سازی کے لیے آپ بات کر رہے ہیں, لیکن کون اس میں ہرڈل ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی قانون سازی کیوں نہیں ہو رہی. بھائی نے طاہر بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا اور بہت پازیٹیولی ہر چیز کو ہماری دیکھ لیتے ہیں, اور ایسے اچھے لوگ اگر ہمیں پازیٹیولی دیکھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے آسانی ہوگی. پہلی بات ایز اے نیٹ ورکر میں نے پہلے بھی آواز اٹھائی اور آج بھی آواز اٹھا رہا ہوں. نیٹ ورکنگ کے قانون کے لیے آلریڈی پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے DSA, ڈائریکٹ سیلنگ ایسوسیشن آف پاکستان. یہ پوری دنیا کے اندر ہے, پاکستان کا نہیں پوری دنیا کے اندر ہے. تو اس کی ایک شاخ DSA کی پاکستان میں موجود ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں شیخ راشد عالم صاحب, اور یقیناً آپ ان سے رابطہ کریں گے تو آپ کو کہیں گے کہ ان کو اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہوگا نیٹ ورکنگ کے حوالے سے تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو ملیں گے, کیونکہ ہمارے پاس وہ ایک راستہ تھا. اس بندے نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لیگلائز کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوں, تو ہم سب لوگ اس کے پیچھے
ٹھیک ہے بھائی بندے نے کاز پہ کام کر رہا ہے، کانگریس کے ساتھ ہے اور آلریڈی وہ کام کر رہا ہے. صرف بات یہاں پہ طور پر یہ ہے کہ کون ہونے نہیں دے رہا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. وہ یہ کہ ہونے نہ دینے والے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی انٹرسٹ نہیں دے رہا. مثال کے طور پہ ہمیشہ بل جب اسمبلی میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پارٹی اس کو پیش کرتی ہے، اور چاہے وہ پیپل پارٹی ہوگی، نون لیگ ہوگی، لیکن انصاف ہوگی یا کوئی نہ کوئی پارٹی لے کے جاتی ہے. یہ پھر کوئی پارٹی نہیں لے کے جا رہی جس کے کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. میں آپ کی طرف سے، آپ جیسے بھائیوں کی طرف سے اس بات کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی اس کو اون کر لے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی اون کر لے، اور اس بات کو سمجھے کہ یہ انڈسٹری ہے، اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے، اس سے بہت سے روزگار فراہم کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو. اور دوسرا سوال آپ نے کیا کمپنی کرپٹو کرنسی میں، تو خیر بھائی کمپنی کرپٹو کرنسی میں کام کرتی تھی ہے. اب یہ کہ ہمارے پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی لیگلائز نہ ہونے کی وجہ سے کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹس نہیں ہوئی. ہماری ٹوٹل جتنی بھی انویسٹمنٹ گئی ہیں وہ تھرو پاکستانی بینکس گئی ہے. کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، دیٹس وائی زیادہ ریونیو وہاں پہ اکٹھا نہیں ہو سکا. اگر زیادہ لوگ انٹرنیشنلی زیادہ لوگ اگر سسٹم میں آتے جو تھوڑے آئے اس وقت، اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں تو 5% لوگ انٹرنیشنلی آئے، 95% پاکستان کے لوگ ہیں. تو وہ باہر کے لوگوں نے تو کرپٹو میں انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن پاکستان کے اندر میں پرسنلی اپنے برابر کہتا ہوں، مجھے نہیں یاد کہ میرے ریفرنس سے کسی بندے نے بھی کوئی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے مجھ سے پوچھا ہو یا انویسٹمنٹ کی ہو. کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب ابھی اس کی لیگل حیثیت نہیں ہے تو ہم اس پہ کام نہ کریں، ہم وہ راستہ اپنائیں جو ہمارے لیے ہمارے ادارے ہمیں آسان کرتے ہیں. جیسا بینک تھا، بینک ایک پاکستانی ادارہ ہے، نیشنل بینک کی سپرویژن میں کام کرتے ہیں، تو اداروں کے ساتھ کمپنی لین دین کر رہی تھی تو ایک آسان بات ہے، اس لیے ہم لوگوں نے بینک کو چوز کیا. نہیں آپ نے کراس کوسچننگ اس لیے کروں کیونکہ میں پہلے دن سے پیپل یو میں کام کر رہا ہوں. آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ پہ بات کریں، وہ آپ کا مطالبہ بھی جائز ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ لیگل ہوتی ہے. آپ خود نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی پیپل یو کے کئی لوگ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، سیفر رحمان خان نیازی آپ مدد گیلانی سے بھی ملے ہیں، درمیان چوہان سے بھی ملے ہیں. تو آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لیگلائز کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھولنا چاہتے ہیں؟ وہاں پہ پٹیشن کیوں نہیں موو کرتے ہیں؟ جی بڑی اچھی بات کی. خیر بھائی مجھے یقیناً آپ کی ضرورت ہے، آپ جیسے بھائی کی ضرورت ہے. یہ آج سے بھی آپ نے ایک اینٹ رکھی ہے، بنیاد رکھی ہے، اور یقیناً ہم وہ ہر لیگل راستہ اپنائیں گے جو پاکستان میں نیٹ ورک انڈسٹری کو لیگل کرنے میں ہماری ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے. اس میں میں سب سے پہلے آپ بھائیوں کے پاس کیوں آیا کہ ہم کوئی بھی کام کریں گے میڈیا کے تعاون کے بغیر نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کی سرپرستی ہمارے ساتھ ہوگی، پہلے بھی تھی اب بھی ہوگی، تو یقیناً یہ کام ہمارا آسان ہو جائے گا. اور ہم انشاءاللہ ایک تھرو پراپر چینل جائیں گے، یہ آلریڈی پلان ہمارا ہے اور آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا. آپ اس نیوز کو آپ ساتھ بریک بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. تھینک یو. جو جس طرح نیب آرڈیننس آیا سیف الرحمان کو ٹیکسیشن تو مل جائے گا، لیکن وہ آرڈیننس ابھی اسمبلی میں بھی جائے گا، لا بھی بنے گا، وہ تو لیتا ہی چل رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں آپ ویکسر پروگرام میں کہتے ہو سو کارڈ لیڈرز کو پتہ ہوتا ہے اس کمپنی نے اسکیم کر جانا ہے، وہ انویسٹمنٹ اٹھاتا ہے غریب لوگوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، ان کو پھنساتا ہے، اپنا وہ کمیشن اٹھاتا ہے اور دوسری کمپنی جوائن کرتا ہے. لیکن ایز سون ایز پاسبل تب تک ایکسپیکٹیشن میں کہ آپ کی لیگل ٹیم ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں موو کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں، کب تک ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کی پٹیشن موو کریں گے؟ پہلے سوال کا جواب دے دوں گا، باوجود بیٹھوں الفا یہ بات کروں گا اور سب نے آپ سب نے آمین کیا کہ میری دعا میں شامل ہو جانا ہے، اور خدا مجھے یہاں سے اٹھنا نصیب نہ کرے کہ اس بات میں اگر کوئی اور بات شامل ہو. بھائی نے کہا کہ سو کارڈ لیڈر ہوں گے، میں تو اس بات سے انکار نہیں کرتا، جن کو ایسا ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے اور ہم کمائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے. میرے سفر مان نے سے صرف ایک بار کیا تھا، چاہے بھائی ہے، میں اکثر اپنی اسپیچز میں کہتا رہا ہوں اور آج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. جب ہم اس سے ملنے گئے، اس سے مل کے آئے، ملیشیا میں پہلی ملاقات کے اندر ہم 4 لوگ تھے اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات اس کے ساتھ کہ میرے بھائی سردار ریاض صاحب بھی کہیں ہم تمہارے ساتھ کام کریں گے تو اس کی پہلی شرط کیا ہے، اور پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہمارے نیٹ ورک سے پاکستان میں شیئر تمہارے پاس آئے گی تو ہمارے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ وہ پیسے تم پاکستان میں لگاؤ گے. اور جان بھائی اس کا خدا سن رہا ہے، اس کا جواب یہ تھا کہ سردار صاحب مجھ سے اب یہ